الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ فلا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلْ یحییہا الذی انشأ اول مرہ ہو بکل شیء علیم، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ یاسین کی آیات مبارکہ 75، 76، 77، 78، 79 اور 80 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے چوپائے پیدا کیے، ان میں کچھ ایسے ہیں جن کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، جو تمہارے کھانے پینے کے کام آتے ہیں، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور کچھ جانور ایسے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن انسان ایسا نہ شکر ہے کہ وہ اللہ کا ان باتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو معبود بنا لیتا ہے، ان کا شریک بنا لیتا ہے۔ اور آج جو یہ موضوع جو ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی تم جن کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن سے تم مددیں مانگتے ہو، جن کو تم اللہ کے چھوڑ کر حاجت روا اپنا سمجھتے ہو، ان میں تو مدد کی طاقت ہے ہی نہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لیکن پھر بھی مشرکین جو ہیں ان کے لحاظ سے بعض لشکری ہیں، یعنی جندن سے مراد بتوں کے حمایتی ہیں، گروہ در گروہ ہیں، ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے ہیں۔ اگر ان کو منع کیا جائے کہ یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو وہ پھر اس کی مدافعت کرتے ہیں۔ محضرونا، دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے، مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ جو بیچارے کوئی ان کو توڑ دے اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے،
کوئی ان پر غلاظت پھینک دے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، ان پر مکھیاں بیٹھ جائیں ان کو اڑا نہیں سکتے، تو وہ کیا تمہاری خاک مدد کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی برا کہے، ان کی مذمت کرے تو یہی ان کی حمایت اور مدافعت میں سرگرم ہو جاتے ہیں، نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الحج میں پڑھا تھا، سورۃ الانبیاء میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے کہا اس بڑے بت سے پوچھو، پھر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی بول سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم پر توف ہے، جو بول نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارے مددگار کیا بن سکتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، بلکہ بیٹھ کر سوچ و فکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، مدد کرو۔ تو پھر اس وقت کا جو نمرود تھا اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے، آگ میں آپ کو ڈالا گیا۔ پھر اللہ نے اس آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا۔ تو جہاں بھی یہی ہے کہ جب ان کو میں کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہیں یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد خواہ کریں گے، یہ پھر ان کی مدافعت کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ہے۔ اور فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو بتوں کی پرستش تمنا کرتے ہیں تو یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ آپ کی مخالفت کہ یہ نیا دین کون سا ہے، ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں، اور آپ اس بات پر غمناک ہو جاتے تھے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو تبلیغ کریں لیکن ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، آپ نے صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ ان کو توحید کا میسج پہنچانا ہے، اگر یہ بات مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر اولم یری الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر یک وہ جھگڑارو بن گیا۔ اب یہ جو انسان ہے متکبر بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، انبیاء کی مخالفت کرتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اس کی بیس تو دیکھو، تم ایک گندے پانی سے بنے ہو، وہ نطفہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو جلا بخشا، اور پھر اس طرح مختلف سٹیج کے بعد وہ ایک خوبصورت انسان بن کر اس دنیا میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی خود قسم اٹھاتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا کر کہتے ہیں تم اپنی اصل تو دیکھو، تم تو نطفے کی پیداوار ہو، حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، اور تو وہ وقت یاد کر جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سورۃ دار کی پہلی آیات ہے۔ اور تو آج جتنی عقل کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، اور پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اور پھر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی کہ اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا جب ہم خاک میں خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا تم اپنی اصلیت تو دیکھو، اپنی ابتدا تو دیکھو، تمہاری ابتدا اپنے تم جو ہے یہ اپنی اصل کو بھول گئے ہو کہ تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے نطفے سے پیدا کیا جس وقت تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اور جب تم اس دنیا میں آئے اب تم انبیاء کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے، اور الٹا یہ کہتے ہو کہ ہم کیسے زندہ۔ جس
قادر مطلق نے، جس خالق نے، جس پروردگار نے تمہیں پیاری بات والے پیدا کیا تھا وہی تمہیں پیدا کر دے گا۔ وہ اگر مشکل، یہ تو آسان ہے کہ جس نے تمہیں نیز سے ہاتھ میں لایا جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، کہ اس کے لیے مشکل ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو یہ پھر بھی انسان نے اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور تیرا آنا بھی ایسی یعنی کہ گندگی کے راستے سے، تو تیری اصل بھی نطفہ، گندا پانی، گندے پانی کا قطرہ، اور پھر تو اس دنیا میں آیا بھی اس گندے راستے سے، اور جہاں تو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتا، اور پھر یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ جب میں ہڈیاں میری ہو جائیں گی، میں خاک ہو جاؤں تو میں کیسے زندہ ہو سکتا ہوں؟ اور ظالم تم اپنی اصل کو تو دیکھ۔ اور پھر الجوج الذی انشا اول مرۃ ہو بکل شیء علیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے وہ کیا دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت آ جائے۔ موتا کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص مرتے وقت وصیت کی، ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں ڈال دی جائے، آدھی راکھ تیز ہوا میں اڑا دی جائے، خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ کو جمع کر کے اسے زندہ فرما دیا، اور اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو شخص نے جواب دیا تیرے خوف کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ مختصر میں نے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کا میری روایت ہے، صحیح بخاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا۔ اور پھر نِلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ یعنی پہلے تو یہ ماچس نہیں ہوا کرتی تھی دور قدیم میں، تو لوگ ایک دور تھا پتھر پر پتھر مارتے تھے اور اس سے آگ پیدا کرتے تھے۔ پھر ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، ایسے شجر تھے تو ان کو آپس میں ملاتے تھے، ان کی شاخوں کو تو آگ بھڑکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عرب میں دو درخت ہیں، عرب میں دو درخت ہیں، ایک کو مرق کہتے ہیں، دوسرے کو فار کہتے ہیں۔ ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو سب درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے اسی طرح اشارہ مقصود ہے، کیونکہ عرب اس سے واقف تھے، تو یہاں ان کو یہ مثال دی گئی کہ تم ایسے دو درختوں کو جب ملاتے ہو تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تمہارے ہڈیاں مفیدہ ہو جائیں گی، تم خاک میں خاک ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر دے گا، پھر تم سے کچھ ہوگی۔ ابھی وقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ایمان لے آؤ، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہارے مخلص ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھی وقت ہے، اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی اور آپ کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ جام کوثر ہمیں پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔